لفظ اگر حقیقت پہ مبنی نہ ہو، میں آپ کا مجرم ہوں، بند کمرے میں بیٹھ کر کسی جیلمی پلمبر کی طرح بات کرنے کا عادی نہیں، پنڈال میں کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں، ہزاروں کے اجتماع میں بات کر رہا ہوں، دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، پھرے مجمع نے قوم کو نفرتیں سکھائی ہیں، اس لیے گستاخیوں کے واقعات ہوتے ہیں۔ قوم کو حقیقت بتائیے، اپنی روٹی کی فکر کہیں اور سے کر لیجئے۔ فسادات اور من گڑت باتیں سنا کر اپنی روٹی کا جو انتظام کر رکھا ہے، ڈرو قبر سے، ڈرو حشر سے۔ صحابہ اور آل بیت ہی کی متعلق تو قرآن نے کہا ہے رحماء بینہم۔ میں کسی تاریخ کو نہیں مانتا جو قرآن کے مقابلے میں آئے، اس لیے کہ صحابہ بھی میرا ایمان ہے، آل بیت بھی میرا ایمان ہے۔ حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت ہوتے۔ میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے، لیکن تو یہاں پہ لگتا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں، لیکن اب کسی کے ذہن میں یہ بات نہ جائے کہ محبوب کے سینے میں شفقت ہی نہیں، فرمایا نہیں، ولیکن رسول اللہ، ولیکن رسول اللہ۔ ساری کائنات کے باپ ان کی شفقت اکٹھی کر لو، اکیلا ایک رسول اور ایک امتی کے لیے جتنی شفقت رکھتا ہے، ساری کائنات کے بعد اس شفقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرمایا ولیکن رسول اللہ۔ کیوں؟ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنا کر بھیجا، مرکز کائنات بنا کر بھیجا، ہادی کائنات بنا کر بھیجا، روح کائنات بنا کر بھیجا، طبیب کائنات بنا کر بھیجا، حسن کائنات بنا کر بھیجا، رونق کائنات بنا کر بھیجا، بہار کائنات بنا کر بھیجا۔ وقت پھر محبت میں مجھے کہنے دے، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہیرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، عود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسی، اس زبا کی شباہت میرا مصطفیٰ، سین سکتا نہیں، سین سکتا نہیں، کوئی صدیق سے لے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ۔ آخری جملہ کوشش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں بولنے کی۔ محرم آتا ہے نا، اس کا ایک پیغام ہے حضرات علماء کرام، رمضان آتا ہے اس کا ایک پیغام ہے، ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے اس کا ایک پیغام ہے۔ ان پیغامات کی جانب جاؤں گا، بات طول پکڑ جائے گی۔ ربیع الاول کے اندر بھی ایک پیغام ہے۔ قاضی بول رہے ہوئے تو بندہ نال والے محلے چ بھی نہیں سنتا۔ ربیع الاول کے اندر پیغام کیا ہے؟ ربیع الاول آ کر بتاتا ہے کہ تم لاوارث نہیں ہو۔ جو بچہ لاوارث ہو نا، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو رات 2 بجے کیوں آیا، 3 بجے کیوں آیا، 4 بجے کیوں آیا، کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا۔ جس کا وارث ہو وہ پوچھتا ہے۔ یہ سفید ریچھ بیٹھے ہیں، ان کی آنکھیں نم ہو چکی ہیں اس لفظ سے، محبت سے سننا۔ جو وارث ہو نا، وارث جس کا، وہ وارث پوچھتا ہے بیٹا کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا۔ لاوارث 2 بجے چھوڑ کے 2 دن نہ آئے، اسے کون نہیں پوچھتا۔ کون پوچھتا ہے؟ وہ وارث کیوں پوچھتا ہے؟ اس کے سینے میں محبت ہے۔ نوجوانوں، آپ سمجھتے ہیں ابے نے دوائی بھی کھا لی ہے، غنودگی آ گئی ہے، سخت دھند کا موسم ہے، سردیاں ہیں، لحاف اوپر اوڑھ کے، رضائی اوپر اوڑھ کے سو گیا ہے۔ نہیں سوتا، نہیں سوتا۔ لحاف اوپر بھی اوڑھ لے، غنودگی بھی آ جائے، تب بھی لحاف کے اندر سے تصوراتی نگاہیں دروازے کی جانب رہتی ہیں۔ ابھی آتا ہے نا تو پوچھتا ہوں کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا۔
کیوں؟ یہ وارث ہے، حضور امت کے وارث ہیں۔ یاد رکھنا، میرے آقا نے پوچھنا ہے کدھر تھے؟ کس کے ساتھ تھے؟ کیوں تھے؟ کس وجہ سے تھے؟ تم لاوارث نہیں ہو کہ آج کسی نے کوئی نئے رنگ کا جھنڈا پکڑایا، اس چوک میں چل تو ادھر چل پڑے، کسی نے کہیں اور بگایا تو ادھر بھاگ گئے، کسی نے کہیں اور بلایا تو ادھر چلے گئے۔ نہیں، یہ امت محمدیہ ہے، آمنہ کلال وارث ہے۔ باپ کہتا کیا ہے؟ باپ کہتا کیا ہے؟ باپ کہتا ہے بیٹا میں وارث ہوں نا تیرا، کیا کچھ نہیں لاتا تیرے لیے، کیا کچھ نہیں۔ بلکہ ایک اور مثال دیتا ہوں، اللہ کرے کسی کے ضمیر کے دروازے پہ دستک ہی ہو جائے۔ باپ کہتا ہے بیٹا میرے پاس تو جو جمع ہو چکا ہے نا میرے لیے کافی ہے، میری پینشن ہے نا میرے لیے کافی ہے، یہ جو اب بھی میں محنت کر رہا ہوں تیرے لیے تو کر رہا ہوں۔ یہ جو میں نہ دن دیکھتا ہوں، نہ رات دیکھتا ہوں، نہ صحت دیکھتا ہوں، نہ بیماری دیکھتا ہوں، بھاگا ہوا ہوں دن رات، تیرے لیے تو کر رہا ہوں، ورنہ میری پینشن، میری جمع پونجی میرے لیے تو وہی کافی ہے۔ یہ قاضی کے ذہن میں جب یہ جملہ پہلی دفعہ آیا تھا نا، میں اپنا تخیل آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، یہ کتابوں میں نہیں ملے گا، خطابوں میں بھی نہیں ملے گا، یہ جو میں اپنا تخیل رکھ رہا ہوں، یہ جب میرے ذہن میں پہلی دفعہ آئی تھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور میرے آنسو نہیں رک رہے تھے جب رب نے یہ مجھے تخیلاتی جملہ دیا تھا۔ باپ کہتا ہے بیٹا کیا کچھ نہیں کرتا تیرے لیے، میرے لیے تو یہ جو جمع پونجی ہے یہ کافی ہے، میری پینشن یہ کافی ہے، میری یہ اتنی تنخواہ میرا گزارا ہو جائے گا جتنے میرے دن رہتے ہیں زندگی کے، یہ جو میں اب بھی کر رہا ہوں یہ تیرے لیے کر رہا ہوں اس لیے کہ محبت ہے تجھ سے، تو میری بات ہی نہیں سنتا، میرے پاس بیٹھتا ہی نہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں وارث ہوں، میں تو معصوم ہوں، میں ساری رات مصلی پہ کیوں کھڑا ہوں؟ میرے کیوں پاؤں سوج گئے ہیں مصلی پہ کھڑے ہو کے؟ میرے پاؤں پہ کیوں ورم آ گیا ہے؟ میں تو محبوب ہوں اس کا، میں تو معصوم ہوں، میں تو نبیوں کا امام ہوں، میری لب پہ میری زبان پہ رب امتی امتی کی صدائیں کیوں ہیں؟ ہائے ہائے، اس لیے کہ حضور وارث ہیں۔ میں پیغام سنانا چاہتا ہوں اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں کچھ لفظ زبردستی سنا رہا ہوں لیکن وہ سن لیجئے۔ باپ بالآخر کہہ دیتا ہے بیٹا میرے پاس بیٹھا کرنا، میری باتیں سنا کرنا، میرے پاس بیٹھا کرنا، کیا کچھ نہیں کرتا تیرے لیے۔ حضور بھی بالکل یہی جملے فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کیا کچھ نہیں لے کے آیا رب سے تمہارے لیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سارا کچھ تو لے کے آ گیا ہوں۔ آخری جملہ اور حتمی جملہ بول رہا ہوں، بلا آخر بیٹا بول اٹھتا ہے، بلا آخر بیٹا بول اٹھتا، کیونکہ مثال جو بیٹے کی دی باپ کی دی، بلا آخر بیٹا بول اٹھتا ہے ابا صرف تیری بات ہی سنوں، ابا صرف تیرے پاس ہی بیٹھوں، ابا کسی اور کی بات نہ سنوں۔ باپ کہتا ہے بیٹا بیٹھا کر لیکن سن جس کے بارے میں بتاؤں، اس لیے کہ یہ بال میں نے دھوپ میں بیٹھ کے سفید نہیں کیے، میں تجھے بتاؤں گا تیرے حق میں اچھا کون ہے برا کون، میں تجھے بتاؤں گا تیرے حق میں اچھا کون، تجھے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں، تجھے نہیں پتا لباس خضر میں رہزن کون ہے راہبر کون ہے، تجھے نہیں پتا، میں تجھے بتاؤں گا، تو اسے چچا کہہ سکتا ہے، تو اسے ماموں کہہ سکتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ وارث ہیں، میں صرف آپ کی بات سنوں، آپ کے علاوہ کسی کی نہ مانوں۔ آقا فرماتے میرے علاوہ بھی بات مان۔ یا رسول اللہ کس کی؟ فرمایا جس کے بارے میں بتاؤں۔ یا رسول اللہ پھر بتائیے نا آپ کے علاوہ کس کی مانوں؟ آقا فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ جیلم دی گٹھ وچ بیٹھ کے ٹٹر کرنا سوکھا ہے،
पिंडाल गल करनी औखी है। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। हुजूर फरमाते मेरी भी मान अबू बकर की भी मान, मेरी भी मान उमर की भी मान, मेरी भी मान उस्मान की भी मान, मेरी भी मान अली की भी मान। क्यों? मान आले वासहाबी। याद रखना रोज़े कौसर पे उनका इस्तिकबाल करूंगा जो मेरे भी होंगे, सहाबा के भी होंगे। जब इस तरह की बात हो ना तो कई फितने फैलाने वाले, फिरकावारियत को हवा देने वाले, वो कहते देखा चाबा की बात की, आले बैत की नहीं की। तवज्जो से जुमला, तवज्जो से जुमला सुनना, तवज्जो से जुमला। सहाबा आले बैत। अब देखिए असहाबे रसूल लफ्ज ने बताया कि निस्बत हुजूर से है। असहाबे रसूल लफ्ज बता रहा है निस्बत हुजूर से। अज़वाजे रसूल, आले रसूल। हाय हाय हाय। मुझे कोई बंदा कहे कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह का तज़किरा कुरान से सुना, मैं नहीं सुना सकता। मुझे कोई बंदा कहे अल्लामा इकबाल का तज़किरा हदीस से सुना, मैं नहीं सुना सकता। कुरान तज़किरा नहीं है कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह दा। मनु कोई कवे बंदा सुल्तान टीपू दा तज़किरा हदीस से सुना, मैं नहीं सुना सकता। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी दा तज़किरा कुरान चो सुना, मैं नहीं सुना सकता। इनका तज़किरा कोई मुझसे पूछे तो मुझे तारीख उठानी पड़ेगी। तज़किरा कोई मुझसे पूछे तो मुझे तारीख उठानी पड़ेगी। लेकिन कोई उमर का तज़किरा मुझसे पूछे तो मुझे कुरान से देखना पड़ेगा। जिनका तज़किरा कुरान में हो मैं उन्हें तारीख में क्यों ढूंढूं? जिनका तज़किरा हुजूर के फरमान में हो मैं उन्हें तारीख से क्यों लूं? तारीख है।